سے یہ سوال بھی کروں گی کہ رمضان کی نیت کرنا کیا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے گا. آپ سادوں جہاں نظر آیا نہیں، آپ سادوں آپ سادوں جہاں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، جب رہا قبر میں سرکار یہ میرا ہے، جب رہا قبر میں سرکار یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینہ گیا، جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینہ گیا، تو یوں سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ ماشاءاللہ بہت خوب. آپ طارق صاحب اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کب سے ثنا خوانی کر رہے ہیں؟ تقریباً 33 سال سے میں بارگاہ رسالت میں نعت کے گجرے پیش کر رہا ہوں الحمدللہ، اور بہت چھوٹی عمر سے مجھے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوا الحمدللہ. اسکول لائف سے پڑھ رہا ہوں میں، بس دعا ہے کہ
آخری وقت تک میرے آقا کی ثنا خوانی چلتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ موجود ہیں تو آپ سے یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ابھی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شوق رکھتے ہیں تو ایک اچھا نعت خواں بننے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھنا، اچھا یہ ہے کہ اچھے شعراء کرام کا کلام پڑھنا اور اچھے ثنا خوان رسول کو سننا، اس کے انداز کو پک کرنا اور ادب کے لحاظ میں رہ کر اس کو پڑھنا. الحمدللہ دیکھیں وہ کریم بارگاہ ہے کہ اس میں مطلب انداز اپنی جگہ نہیں، دل کا جو ایک نگینہ ہے وہ پیش کیا جاتا. صحیح ہے، ماشاء اللہ. بٹو صاحب آپ سے میں سوال نعت سے پہلے چھوڑ کر گئی تھی کہ رمضان کی نیت کرنا ضروری ہے؟ رمضان جب شروع ہو گیا تو نیت ہو گئی. اس میں جو بھی روزہ رکھے گا ہر روزے کے ساتھ صرف روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. اس میں ہر روزے کے ساتھ یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان ہی ہے. رمضان میں نہیں، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ چاند اگر دیکھا ہے رمضان کا تو اس وقت کوئی نیت یا کچھ، وہ تو دعا یا چاند کی جب پڑھی تو نیت ہو گئی. لیکن رمضان میں اگر جو روزہ رمضان میں تو نفلی روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، فرض روزہ ہے. تو رمضان میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ رمضان کا ہی ہوگا. تو اس میں ہر روزے کے ساتھ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں آج صبح جو ہے روزہ رکھ رہا ہوں، سحری کھا کے اس کے بعد روزے کی نیت کرنی ہے. لیکن ساتھ میں یہ ضروری نہیں کہ میں یہ بھی کہوں کہ میں روزے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں. تو روزے رمضان میں تو ظاہر ہے رمضان کا ہی روزہ ہے. اور جو سحری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانی سنت ہے. سبحان اور سحری کو بھی حضور نے فرمایا آخری وقت میں کھائیں. جب آخری وقت بچتا ہو تو زیادہ سنت اس وقت ہے. لیکن سحری میں اس طرح کھانا کہ پورا دن ہی وہ اتنا کھا لینا تو روزے کی جو اثر روح ہے اس تک وہ نہیں پہنچتا. روزہ تو اب تو پوری دنیا تحقیق کر کے کہ اگر سال میں 20 دن یا 25 دن ایسے گزریں جس میں آپ 14 سے 15 گھنٹے کچھ نہ کھائیں تو اس کے فوائد ہیں. کینسر کے حوالے سے بڑی اس پہ لکھا جا چکا ہے، اور باقی بہت سارے امراض السر کے حوالے سے، معدے کے حوالے سے. اب تو وہ دنیا تحقیقات کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سال میں 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے. تو ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں یہی درس ملا کہ روزے رکھنے ہیں رمضان کے. تو اللہ کا یہ کرم ہے. ہم نے تو جب اس دھرتی پہ آئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے ہمارے کان نے آواز سنی ہے وہ بھی اللہ اکبر کی سنی ہے. ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہمارے گھروں میں روزے تھے، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں روزے تھے. تو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود صحت ہونے، ہاں ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی صحت اجازت نہیں دی تو اللہ نے اجازت دی ہے. اگر سفر میں ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن اگر اس ماحول میں اس دور کا موازنہ کیا جائے کہ اونٹ پہ سفر ہوتا تھا یا گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا تو اس میں بڑی مشقت ہوتی تھی، پیاس کی تکلیف. آج کے سفر تو اتنے آرام دہ ہیں کہ بسیں ایسی سب. اس کے باوجود اسلام کی اپنی حقیقت اپنی جگہ، اس کے باوجود اجازت ہے لیکن بہتر نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ روزہ جو ہے سفر میں بھی روزہ رکھیں. تو سفر میں ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے اگر اجازت ہے چھوڑنے کی تو بندہ چھوڑ سکتا ہے. بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، اور کسی حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اور خدا نہ خاصہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو کسی صورت میں معاف نہیں، اس کی قضا ہے. کہ ایسے دنوں میں جب آپ کے پاس فرصت ہو، اگر بیمار ہیں جب صحت آ گئی تو قضا ہے. سفر میں ہیں تو جب آپ حضر میں ہوں گے تو رمضان گزرنے کے بعد ان کی قضا ہے. تو روزہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ہاں ایسا آدمی کی ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی جو امید ہی نہیں ہے کہ دوبارہ روزے رکھ سکے، کہ کسی طبیب نے کسی ڈاکٹر نے نا امید ہی کر دیا کہ یہ روزے رکھ نہیں سکتا تو وہ فدیہ دے روزے کا، ہر روزے کا فدیہ دے. لیکن اس کے باوجود روزے کا فدیہ دے دیا، اس کی صحت چلی گئی، اللہ نے دوبارہ اس کو صحت اس کی بحال کر دی. اس نظریے سے وہ فدیہ دیتا رہا تو اس کو چاہیے کہ اب صحت مل گئی تو اب دوبارہ روزے قضا کرے. تو یہ فرائض ایسے ہیں جن کی نماز اور روزہ ان کی معافی نہیں ہے، قضا ہے. اور رمضان کی فضیلت پھر بھی نہیں کہتے کہ سارا سال روزہ رکھتے رہو، وہ اتنی فضیلت کو بندہ نہیں پہنچتا جتنی رمضان شریف کے 1 مہینے کی روزے کی فضیلت ہوتی ہے. پھر سحر اور افطار میں ہمیں وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے چیزیں کہ سحری بھی ہم جو سنت ہے جیسے کھجور سے کھولیں یا اس سے پانی سے کھائیں، اور افطاری کو ہم اسی انداز سے کریں کہ اس میں تھوڑا کھائیں. کیونکہ بندہ پورے دن کا رکا ہوتا ہے، وہ یکدم کوشش ہوتا ہے کہ میں زیادہ پانی پی لوں، یا تو پھر بندے تنگی ہوتی ہے.
تو اس وقت بھی بالکل انتہائی احتیاط سے پوری رات دی اللہ تعالیٰ نے، پھر ایسا اس بعد میں تراویح پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمارے ذہنوں میں آ چکی ہے، واللہ وہ کہاں سے آئی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تراویح نہیں پڑھ سکی تو اب روزہ نہیں رکھنا۔ حالانکہ روزہ دن کی عبادت ہے، تراویح رات کی عبادت ہے، جی اس کا الگ اجر ہے، اس کا الگ اجر ہے۔ بلکہ فقہا نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر تراویح پڑھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سفر پہ جانا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تراویح پڑھے پھر بھی، کیونکہ وہ رات اس کا آپس میں ایسا کوئی لنک نہیں ہے کہ آج تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ تراویح نہیں پڑھ سکے، یا آج جو ہے نا میں نے روزہ رکھنا نہیں، سفر پہ جانا تو میں تراویح پڑھوں گا نہیں۔ تو وہ الگ عبادت ہے، وہ الگ عبادت ہے۔ دونوں عبادات ہر صورت میں پڑھنی ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں، نہ ایسا کہیں لکھا گیا، نہ ایسا کبھی کسی نے سنا، نہ کوئی کسی فقہ نہیں، کسی محدث کسی نے یہ بات نہیں لکھی، اور چاروں فقہ اسی کی قائل نہیں ہیں کہ تراویح پڑھی تو فرض اور نہیں تراویح۔ تو لب الباب یہ ہے کہ تراویح رات کی عبادت ہے، اس کو ہم نے رات کو ہی ادا کرنا ہے، اور روزہ دن کی عبادت ہے۔